بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: اللهم املأه علما وحلما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. پیغام ہدایت ہے یہی رحمت رب ہے، پیغام ہدایت ہے یہی رحمت رب ہے. سمجھے نہ اگر کوئی یہ بات عجب ہے، قرآن کے دامن کو کبھی چھوڑ نہ دینا، قرآن کے دامن کو کبھی چھوڑ نہ دینا. قرآن ہی انسان کی عظمت کا سبب ہے. میرے واجب الاحترام سد احترام علماء کرام، مسند پر فائز میری دائیں جانب اور بائیں جانب تشریف فرما منصفین حضرات، آج کے اس پروقار تقریری مسابقے کا عنوان شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معنون ہے. ارباب طلب، ویسے تو مخلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک پھول الگ الگ چاشنی اور الگ مٹھاس رکھتا ہے. آئیے آسمان رسالت کے نجوم ہدایت میں سے ایک درخشندہ ستارہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیع سیرت اور شان کے موضوع کو میں 3 پہلو میں بند کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کی نظر میں. نمبر 2، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کے محبوب پیغمبر کی نظر میں. نمبر 3، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کے محبوب پیغمبر کی جماعت صحابہ کرام کی نظر میں. ارباب دانش، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کی نظر میں دیکھتے ہیں. آئیے قرآن پاک 30واں پارہ ہے، سورۃ عباسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. میں آیات قرآنیہ کو کتب تفسیر میں دیکھتا ہوں، تمام مفسرین یہی کہتے ہیں یہاں سے مراد کاتبان وحی ہیں. کتب تاریخ کو دیکھیں، تمام کتابوں میں اہل تاریخ بتاتی ہیں کہ ان 12 کاتبان وحی میں ایک درخشندہ ستارے کا نام معاویہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. کاتبان وحی نیک لوگ بھی ہیں، عزت دار بھی ہیں، روشن ہاتھوں والے بھی ہیں. آئیے دوسرا پہلو ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی نظر میں. یاد رکھیے گا، تاریخ الکبیر اٹھائیے، علامہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق دیکھیں، علامہ ابن ابی حاتم کی علل الحدیث اٹھائیے، علامہ ذہبی کی تاریخ اسلام میں یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں: کان معاویہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاویہ ما یلینی منک قال بطنی قال اللہم املأہ علما وحلما. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے قریب ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بطنی، اے اللہ کے پیغمبر میرا پیٹ آپ کے جسم کے قریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں رب ذوالجلال سے دعا کی: اللہم املأہ علما وحلما. یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بھی دے دے، علم بھی دے دے. کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا صاحب السر معاویہ؟ لوگوں، امیر معاویہ میرا رازدان ہے. کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلک؟ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی وہ نجات پا گیا، جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا. کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا احلم من امتی معاویہ؟ لوگوں، امیر معاویہ میری امت میں بڑا حوصلے والا ہے. آئیے اورا کے حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول جیش یغزون البحر فقد اوجب الجنہ. جس نے پہلے اسلامی دریائی جنگ کی اس پر جنت واجب ہو گئی. تاریخ دیکھتے ہیں، قسطنطنیہ کا مقام ہے، پہلی اسلامی جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے سپہ سالار کا نام معاویہ ہے. تیسرے نمبر پر ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابہ کرام کی نظر میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں: لا تکرہوا امارت معاویہ. لوگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو برا نہ جانا. اگر تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کو ناپسند سمجھا، تمہارے جسم پر تمہارے سر باقی نہیں رہیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں اپنے محبدار شیعوں سے زیادہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب سے سمجھتا ہوں. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کی نظر میں
عزت دار ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی نظر میں جنت دار ہیں، صحابہ کرام کی نظر میں عزت دار بھی ہیں، شرف والے بھی ہیں، تو میں کیوں نہ کہوں ایک ہو گیا زمانے کو وہی شان دکھا دو، ایک ہو گیا زمانے کو وہی شان دکھا دو، پھر نعرہ توحید سے ہر بت کو گرا دو، غیرت ہے مسلمان کے جوہر کو نہ بھولو، غیرت ہے مسلمان کے جوہر کو نہ بھولو، ہر کفر کی اکڑی ہوئی گردن کو جھکا دو، وما علینا